السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 10 انگلش گرامر کمپوزیشن کے جو ہم لوگوں نے ایسے سٹارٹ کیے تھے، آج ہم لوگ کریں گے 16 ایسے، جس کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ The bright star of the history of Pakistan is محمد علی جناح۔ برائٹ سٹار کا مطلب ہوتا ہے روشن ستارہ۔ محمد علی جناح پاکستان کی تاریخ میں ایک روشن ستارہ ہیں۔ It was the will of Allah۔ will کا مطلب ہوتا ہے رضا یا مرضی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی that the physically weakling son of پونجا جناح، physically weakling کا مطلب ہوتا ہے جسمانی طور پر کمزور، would one day be the founder of پاکستان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ پونجا جناح کے جسمانی طور پر کمزور بیٹے نے کسی روز پاکستان کا بانی بننا تھا۔ فاؤنڈر، بانی، بنانے والا یا بنیاد رکھنے والا۔ He was born in کراچی، کراچی میں پیدا ہوئے on December 25th 1876، 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ After his matriculation، میٹرک کرنے کے بعد he was sent to England for higher studies، انہیں انگلینڈ بھیج دیا گیا اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ He distinguished himself، distinguished کا مطلب ہوتا ہے نمایاں مقام حاصل کیا، کہ انہوں نے نمایاں مقام حاصل کیا over there، وہاں as a keen and upright student۔ keen کا مطلب ہوتا ہے ذہین، upright student کا مطلب ہوتا ہے با اخلاق طالب علم۔ تو انہوں نے وہاں ایک ذہین اور با اخلاق طالب علم کی حیثیت سے نمایاں مقام حاصل کیا۔ He qualified from the Lincoln Inn as a brilliant barrister۔ آپ نے لنکن ان سے ذہین بیرسٹر کے طور پر امتحان پاس کیا۔ کوالیفائی کا مطلب ہوتا ہے پاس کرنا۔ آن ہز ریٹرن ٹو انڈیا، انڈیا واپسی پر ہی جوائنڈ دا انڈین نیشنل کانگریس۔ جوائن کا مطلب ہوتا ہے شامل ہوئے۔ ہی جوائنڈ دا انڈین نیشنل کانگریس، وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے۔ ہی واز این آرڈنٹ سپورٹر آف دا ہندو مسلم یونائٹی۔ آرڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، سپورٹر کا مطلب ہوتا ہے حامی ہونا۔ ہندو مسلم یونائٹی کا مطلب ہوتا ہے ہندو مسلم اتحاد، ان کا ایک ہونا، کہ آپ ہندو مسلم اتحاد یا ایک ہونے کے بہت زیادہ حامی تھے یا پرجوش حامی تھے کہ یہ ایک ہو جائیں۔ بٹ دا نیرو ویژن آف دا سرٹن کمیونل لیڈرس، نیرو ویژن کا مطلب ہوتا ہے تنگ نظری۔ سرٹن کمیونل لیڈرز کا مطلب ہوتا ہے بعض فرقہ پرست جو رہنما تھے، ان کی جو تنگ نظری نے ڈس اپوائنٹڈ ہم، انہیں مایوس کیا۔ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن دا مسلم لیگ، آپ نے مسلم لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہی انسپائرڈ دا مسلم آف انڈیا ود ہز گلوریس ویژن۔ انسپائرڈ کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افزائی کی یا جگایا۔ گلوریس کا مطلب ہوتا ہے شاندار۔ ویژن کا مطلب ہوتا ہے تصور۔ آپ نے اپنے شاندار تصور سے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگایا۔ ہی ورک ہارڈ، انہوں نے سخت محنت کی فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمس، مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے۔ دا odds were against him، odds کا مطلب ہوتا ہے ظاہری حالات، تو ظاہری حالات جو تھے، بظاہر جو حالات تھے وہ آپ کے خلاف تھے۔ دا ہندوز، دا برٹش اینڈ اے سیکشن آف مسلمس ور ہاسٹائل ٹو ہم۔ ہاسٹائل کا مطلب ہوتا ہے مخالفت، سیکشن کا مطلب ہوتا ہے طبقہ۔ ہندو، انگریز اور مسلمانوں کا ایک طبقہ آپ کا مخالف تھا۔ بٹ ہی گریپلڈ ود ایوری پرابلم، گریپلڈ کا مطلب ہوتا ہے قابو پا لیا، لیکن آپ نے ہر مسئلے پر قابو پا لیا۔ ہز ایم واز ہائی، آپ کا مقصد بلند تھا۔ ہی سورڈ لائک این ایگل، سورڈ کا مطلب ہوتا ہے بلندی پہ پرواز کی، آپ نے ایک عقاب کی طرح بلندی پہ پرواز کی۔ ہی آرگنائزڈ مسلم لیگ ایز اے پولیٹیکل پارٹی، آرگنائزڈ کا مطلب ہے منظم کیا، آپ نے مسلم لیگ کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر منظم کیا۔ دا مسلمس ریلیڈ راؤنڈ ہم، ریلیڈ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہو گئے، مسلمان آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ دا ہاسٹائل فورسز ہیڈ ٹو ریٹریٹ، ہاسٹائل فورسز ہوتا ہے مخالف قوتیں یا دشمن قوتیں۔ ریٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے شکست۔
مخالف قوتوں کو شکست برداشت کرنا پڑی۔ اگست 14, 1947 واز دا ڈے آف ہز ٹرائمف۔ ٹرائمف کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، تو 14 اگست 1947 آپ کی کامیابی کا دن تھا۔ پاکستان اپیئرڈ آن دا میپ آف دا ورلڈ۔ اپیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہوا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا۔ ہی ٹوک این oath آف آفس ایز دا فرسٹ گورنر جنرل آف دا نیو کنٹری۔ ٹوک این oath کا مطلب ہوتا ہے حلف اٹھایا۔ آپ نے سرکاری طور پر حلف اٹھایا ایز دا فرسٹ گورنر جنرل آف دا نیو کنٹری، نئے ملک کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے آپ نے سرکاری حلف اٹھایا۔ محمد علی جناح واز دا قائد اعظم ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ۔ ٹرو سینس کا مطلب ہوتا ہے صحیح معنوں میں۔ محمد علی جناح لفظ قائد اعظم کے صحیح معنوں کے لحاظ سے قائد تھے۔ His health had been breaking down under a heavy pressure of work۔ بریک ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے خراب ہونا، تو آپ کی صحت خراب ہو رہی تھی انڈر اے ہیوی پریشر آف ورک، کام کے شدید دباؤ کی وجہ سے۔ He died in Karachi on September 11, 1948۔ آپ نے 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پائی۔ But founders and heroes like him never die۔ لیکن ان کی طرح کے بانی اور ہیرو کبھی نہیں مرتے۔ ڈو دے، کیا وہ مرتے ہیں؟ تو یہاں ہو جاتا ہے ہمارا ایسے اینڈ اباؤٹ قائد اعظم محمد علی جناح۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ایسے کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے سارے میننگز لکھ کر نوٹ کر لیے ہوں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔